السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکچر اینڈ ریئل اسٹیٹ۔ سر، آج کا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ آپ کی پراپرٹی کو بچانا آپ کا رائٹ ہے، اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اب آپ سنیں۔ پراپرٹی کی اونرشپ ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کاغذ ہے جس کے اوپر آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اس کو رجسٹری بھی بولتے ہیں، لیکن رجسٹری کے بعد ایک پروسیس ہوا ہوتا ہے جس کو انتقال کا پروسیس بولا جاتا ہے، یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایک بندے کے نام پر۔ اس کا بھی ایک ڈاکومنٹ گورنمنٹ آپ کو ایشو کرتی ہے۔ اب آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی ہے، لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں فراڈ بھی بہت ہوتے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے وہی کاغذات گورنمنٹ سے نکلوا کے بعض دفعہ یہاں پر ڈپارٹمنٹس میں جا کے کسی نے نام بدل لیا، کسی نے نام کو ایسے نہیں تھوڑا سا ایسے کر لیا، پھر وہ کاغذ نکال لیا۔ تو اس طرح کے فراڈ بہت ہوئے ہیں، خاص طور پر کراچی اور لاہور میں۔ اب میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ڈی ایچ اے میں پراپرٹی کی ویلیو کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جہاں پر کرپشن کے ساتھ آپ غلط ڈاکومنٹ نہیں نکال سکتے وہاں سے۔ وہ ان کا اسکروٹنی کا پروسیس بہت اسٹرانگ ہے۔ وہ اس طرح سے اسکروٹنائز کرتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ آ کے ٹرانسفر نہیں۔ فار ایگزامپل اب ہمارا پروجیکٹ ہے یہ گیٹ والا کمرشل آپ، اس میں ہم بھی فائل ٹرانسفر کرتے ہیں کہ ایک اوریجنل بائر ہے، اس کو اچھا فائدہ ہوا، اس نے کسی اور کو بھیج دیا، اب وہ آ گیا ہمارے پاس ٹرانسفر کرانے۔ اب ٹرانسفر کرانے میں ہم اس کے تھمب امپریشن، اس کا فیس، اس کی تصویریں، اس کے سگنیچرز، اس کے ساتھ اسٹامپ پیپر، یہ ہم سارا پروسیس کرتے ہیں۔ یہی ڈی ایچ اے کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ جو زیادہ کرپشن ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز جو ہے ہماری، جیسے ایل ڈی اے، ایف ڈی اے، آر ڈی اے، کے ڈی اے، یہ بہت کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ یہاں پر اس طرح کے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بچنا کیسے؟ اب کوشچن آپ کا اصل میں یہ ہے، یہ میں نے ایکسپلین کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ پروسیس ہے کیا۔ اب بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائم پر پراپرٹی خریدی، اس وقت تو آپ نے بڑا اچھا چیک کر لیا، آپ کے لائر نے بھی۔ آپ ایک تو لائر کے بغیر کبھی پراپرٹی بائی نہ کریں جب تک آپ کا لائر بیچ میں شامل نہ ہو، اور وہ آپ کی پوری ڈیو ڈیلیجنس اس نے کی ہوئی ہو، اس نے ہر ڈاکومنٹ اور ریکارڈ دیکھا ہوا ہو کہ پیچھے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے سارا کچھ، اور جب آپ کے نام پر ٹرانسفر ہوگی تو وہاں تک تو یہ ہو گیا پروسیس ٹرانسپیرنٹ۔ اب کوشچن یہ ہے کہ 5 سال گزر گئے، اب آپ سمجھے ہوئے کہ یار یہ میری پراپرٹی ہو سکتا ہے آپ اس میں نہ رہ رہے ہو، کہیں اور ہو۔ اب آپ کو دفتن فوقتاً آپ کو بورڈ آف ریونیو میں، یا فار ایگزامپل ڈی ایچ اے میں، ڈی ایچ اے کی تو پرابلم اتنی نہیں ہے، ایل ڈی اے میں، یا یہ جو ڈفرینٹ ہماری جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، پھر ریکارڈ چیک کریں۔ آپ کوشش کریں کہ ایون اگر ہر 2 سال کے بعد ضرور چیک کر لیں کہ کیا آج بھی پراپرٹی آپ کے نام پر ہی ہے یا کوئی اور بیچ میں فراڈ کر کے چلا گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور میں نہیں ایکسپلین کر سکتا آپ کو کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے ریکارڈز کو اپڈیٹ رکھیں، اپنے ریکارڈز کو چیک کرتے رہا کریں، ویجیلنٹ رہیں، کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ کوئی کام، کسی نے آئی ڈی کارڈ پر کسی اور کا بنا لیا، آپ کے نام کا بنا لیا، اور اس نے وہ آپ کی پیپر پراپرٹی کے نکال لیے، اس نے نام آپ کا بنا لیا ہوا ہے، اس سے جا کے فرد نکالی کسی کو بیچ دیا ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے کہ یار یہ پراپرٹی تو میری ہے، یا خالی پلاٹ ہے تو خالی پلاٹ کا تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فرق ہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اب آپ نے کسی دن بلڈنگ شروع کرنی ہے، وہاں پر آپ نے شروع کی تو پتہ چلا ایک اور صاحب آ گئے، او جی یہ تو ہماری ہے جی، یہ دیکھیں جی ہمارے نام پر ٹرانسفر ہوئی۔ اب آپ پڑ گئے نا لٹیگیشن میں، اب اس کے پاس بھی ڈاکومنٹس ہیں کہ اس کے نام پر ہوئی ہوئی، آپ کے پاس بھی ہیں، اور اب دونوں کے پاس ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کا مطلب ہے بات لٹیگیشن میں چلی گئی، کورٹ میں کیس چلا گیا، تو کورٹ تو آپ کو پتہ ہے یہاں 10-20 سال لگنے میں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، اور ہو سکتا ہے سال میں ایک دفعہ ان ریکارڈز کو ضرور چیک کریں۔ اچھا، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ جو ریلیٹڈ پٹواری اور تحصیلدار اور یہ جو باقی جو لوگ نہیں ہوتے، وہ بھی کانشیس ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ ویجیلنٹ ہے، یہ پراپرٹی پہ وزٹ بھی کرتا ہے کبھی کبھی، بے شک وہ خالی پڑی ہوئی ہے، یہ ہمارا ریکارڈ بھی چیک کرتا ہے۔ تو یہ جب کوئی اس طرح کی کرپشن ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ مل کے کرتے ہیں، کوئی اکیلا تو کوئی نہیں کرتا نا۔ تو یہ جو آپ کے کچھ تھوڑے سے اقدامات اس طرح کے ہیں، کچھ تھوڑے سے سٹیپس ہیں، وہ آپ کو کافی حد تک یعنی آپ کو بچا سکتے ہیں اس طرح کی ساری چیزوں سے۔ تھینک یو۔